बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 दिसंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। लाहौर हाई कोर्ट का 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला सामने आ गया है। तफसीली फ़ैसला में लाहौर हाई कोर्ट ने PDM की आखिरी उम्मीद पर भी पानी फेर दिया है और एतमाद के वोट का, जहाँ पर जो 22 दिसंबर का नोटिफिकेशन है जिसमें डी नोटिफाई किया गया वज़ीर आला पंजाब को, परवेज़ इलाही को, वहीं पे 19 दिसंबर का भी एक नोटिफिकेशन था और 19 दिसंबर के नोटिफिकेशन को भी उड़ा के रख दिया है। इत्माद के वोट को भी उड़ा के रख दिया है। जो एक ही हथियार था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये पहले वापस ले चुके थे, जबकि इत्माद के वोट का जो मामला था, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के चंद मेंबरान बैरून मुल्क थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चंद दिन मांग रही थी कि अगर आपने इत्माद का वोट लेना है तो आप ये नहीं कह सकते कि 48 घंटों के अंदर अंदर आप इत्माद का वोट लें। उसके लिए जो एक रीजनेबल टाइम है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है 1994 की, जिसमें कहा गया कि रीजनेबल टाइम से मुराद 10 दिन है, तो 10 दिन कम से कम आप दें ताकि हम अपने मेंबरान को मुकम्मल कर सकें और इत्माद का वोट जो गवर्नर का शौक है वो हम पूरा कर सकें। अब जो ये कहा जा रहा था गवर्नर पंजाब के वकील की जानिब से अदालत में बार बार कि इनको 2-4 दिन का टाइम दे दें और एतमाद का वोट लें, अदालत ने वो नोटिफिकेशन भी सस्पेंड कर दिया है। एतमाद के वोट का नोटिफिकेशन भी सस्पेंड कर दिया गया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। वो फैसला मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नर पंजाब के खिलाफ एक करारदाद जो भेजी गई है और ये करारदाद मंजूर हुई है पंजाब असम्बली से। जब कोई असम्बली किसी अपने ही सूबे के गवर्नर के खिलाफ एक करारदाद मंजूर कर ले तो उसका मतलब ये है कि वो उसके पास कोई आईनी जवाज नहीं रहता उस गवर्नर के पास अपने ओहदे पर रहने का, क्योंकि जो कानून साज असम्बली है वो उस पर अदम एतमाद का इजहार कर दे और उसके खिलाफ करारदाद अक्सरियती जो मेंबरान है वो करारदाद को मंजूर कर लें। स्पीकर सिप्तान खान की जेर सदारत इजलास हुआ था कल, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली पंजाब असम्बली मियां असलम इकबाल की जानिब से जो करारदाद है वो पेश की गई और वजीर आला को डी नोटिफाई करने के इकदाम को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया गया। ये करारदाद है जिस करारदाद में वजीर आला पंजाब के खिलाफ जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसको गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया गया। करारदाद में वजीर आला परवेज़ इलाही से पूरे एतमाद और उन पर एतमाद का इजहार भी किया गया। ऐवान ने गवर्नर के खिलाफ पेश की जाने वाली करारदाद को कसरत राय से मंजूर किया, जबकि अपोजिशन अरकान की जानिब से हंगामा आराई की जाती रही, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो करारदाद मंजूर करवा ली। अब इसमें सबसे अहम जो डेवलपमेंट है, सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक बयान हल्फी दिया गया था, बयान हल्फी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि बतौर जमात हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम इस बयान हल्फी से या ये जो अंडरटेकिंग अदालत की जानिब से ली गई है, हम इस पर राज़ी नहीं थे और ना हम इसके साथ खड़े हैं। अब रीज़न ये है कि कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स थी, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। जब हम अदालत के एहतराम में सारा कुछ कर रहे थे और हम ये चाहते थे कि अदालत इस सारे मामले पर हमें रिलीफ दे, लेकिन आइन और कानून के दायरे इख्तियार में रहते हुए, दायरे कार में रहते हुए हमने ये स्टेटमेंट दी है, लेकिन हम कानूनी तौर पर इससे मुतफिक नहीं थे। और ये वाकई हकीकत है कि कोई भी जो कानून की समझ बूझ रखता है, आइन की समझ बूझ रखता है, उसको इस बात का इल्म है कि ये जो फैसला है इस पर बहुत सारे लोगों को इतराज़ात हैं और आइनी और कानूनी इतराज़ात करना सबका हक बनता है। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया है कि हम इस मामले पर अदालत की जानिब से जो फैसला है उसको समझते हैं, हमने कबूल कर लिया है, क्योंकि अदालतों के फैसले कबूल करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती। और ये 5 रुकनी बेंच है, 5 रुकनी बेंच का फैसला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये मामला किस तरीके से चलेगा, इस वजह से हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। अब अगली जो चीज़ है, ये चौधरी परवेज़ इलाही वर्सेस गवर्नर पंजाब एक्ट सेक्टर, ये रिट पिटीशन थी और ये रिट पिटीशन नंबर है जी 82603/2022। इसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, पिटिशनर की तरफ से वकील हैं, अहमद अवैस एडवोकेट जनरल पंजाब हैं। इसके अलावा जो वकला हैं इनकी जानिब से तनवीर अहमद हाशमी हैं, ताहिर महमूद खोखर है और खालिद इसहाक है जो गवर्नर का वकील है। इसी तरह जो बाकी वकला थे वो भी अदालत में मौजूद थे और अदालत ने कहा
کہ 2 نوٹیفیکیشنز کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اچھا، اب اس آرڈر کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اور پرویز الہی نے دونوں نوٹیفیکیشن چیلنج کیے تھے۔ ایک تھا 19 دسمبر کا نوٹیفیکیشن اور ایک تھا 22 دسمبر کا نوٹیفیکیشن۔ 19 دسمبر کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ گورنر پنجاب کی جانب سے جاری کیا گیا تھا، جس میں وہ کہانی سنائی گئی تھی، جس پر عدالت نے آج جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں وہ کون سا ٹی وی چینل دیکھتے ہیں، وہ کہانی سنائی گئی اور کہا گیا کہ جی ان کا جو پارٹی ہیڈ ہے چودھری شجاعت وہ بھی راضی نہیں ہے، عمران خان ان کے اتحادی ہیں، ان کے آپس میں اختلافات بن چکے ہیں، ایک ان کا وزیر استعفیٰ دے کے چلا گیا ہے۔ اور مجھے تو وہ لگتا ہے، میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا، ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی کہ اگلے دن شام کو عمران خان نے اسمبلیوں کی تحلیل کا اعلان کرنا تھا اور 24 گھنٹے پہلے وہ جو وزیر صاحب تھے وہ تلخ کلامی کرتے ہیں اور استعفیٰ دیتے ہیں۔ تو اب مجھے سمجھ آئی کہ وہ گراؤنڈ دی جا رہی تھی، وہ گراؤنڈ بنائی جا رہی تھی گورنر کے لیے کہ وہ اعتماد کے ووٹ کا کہیں۔ پھر کہا گیا کہ ایک اور وزیر کو ایڈ کیا گیا ہے اور عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ میرے تو علم میں بھی نہیں ہے، میرے تو نالج میں بھی نہیں ہے کہ کسی اور وزیر کو بھی کوئی عہدہ دیا گیا ہے۔ یہ جو گراؤنڈز بنائی گئی تھی، تو یہ گراؤنڈز بنا کر سپیکر کو یہ کہا گیا تھا کہ ایک اجلاس بلایا جائے جس میں وزیر اعلیٰ سے اعتماد کا ووٹ لیا جائے۔ اب اس نوٹیفیکیشن کے بعد اس کو 20 دسمبر کو سپیکر کی جانب سے غیر آئینی قرار دیتے ہوئے رولنگ جاری کر دی گئی۔ اب سپیکر کی رولنگ آ گئی تھی، سپیکر نے اس کو غیر آئینی قرار دے دیا تھا اور سپیکر کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ درست نہیں ہے اور اس فیصلے کو الٹیمیٹلی ختم ہونا چاہیے اور اس فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ تو سپیکر کی جانب سے یہ معاملہ آ گیا اور جب سپیکر نے یہ سارا کچھ کیا، سپیکر کی جانب سے جب یہ سارا معاملہ آگے بڑھا، تو پھر الٹیمیٹلی گورنر کی جانب سے 22 دسمبر کو رات کے 3 بجے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے چیف سیکرٹری کی طرف سے کہ جی ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ کس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے؟ ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو، چونکہ وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیا اور اس وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ یہ ان کی جانب سے ایک بات آئی اور کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، اور پھر اس پر پھر پاکستان تھے، اور یہ 22 دسمبر کا تھا۔ ایک 19 دسمبر کا تھا جو اعتماد کے ووٹ کے لیے تھا، اور 22 دسمبر کا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو وزیر اعلیٰ ہے اس کو ڈی نوٹیفائی کیا جاتا ہے۔ ان دونوں نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا تھا، یہ دونوں جو معاملات تھے وہ سامنے آئے تھے، اور ان دونوں معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو یہ فیصلہ ہے وہ عدالت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اس فیصلے میں جو بڑی اہم، جو میں آپ کو آخری پیرا پڑھ کے سناؤں گا، جو سی ایم نمبر 2 ہے، یہ تھی انٹرم ریلیف کی جو مین پٹیشن ہے، اس کے اوپر تو عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ جی ہم اس پر نوٹس جاری کرتے ہیں۔ جو مین پٹیشن پہ نوٹس جاری ہو گیا، جو انٹرم ریلیف کی پٹیشن تھی جس کو سی ایم نمبر 2 تھا، سی ایم نمبر 2/2022، اس میں عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ لرنڈ کونسل فار دی پٹیشنر آن دی کوسچن آف interim relief was confronted with para 128 of the Mia Manzoor Ahmed Wattu versus Federation of Pakistan etc. PLD 1997 Lahore page 38 to ensure that in case impugned order is held in abeyance and to ensure that in case petitioner as well as cabinet is restored، کہ اگر ہم جو انٹرم آرڈر ہے اس کو اگر ہم معطل کر دیتے ہیں، معطل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ کو بھی بحال کر دیا جاتا ہے، کابینہ کو بھی بحال کر دیا جاتا ہے، petitioner as well as cabinet is restored as an interim measures whether petitioner will exercise his right to dissolve the provincial assembly، کہ ہم نے پوچھا کہ اگر آپ کا یہ جو فیصلہ نوٹیفیکیشن کا اس کو معطل کر دیا جاتا ہے اور آپ لوگوں کو بحال کر دیا جاتا ہے، تو آیا آپ لوگ اپنا اختیار، آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں گے؟ اب یہ بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے وہ فیصلے ہوتے ہیں جن کے نیچے عدالت ایک چھوٹا سا لکھ دیتی ہے not approved for reporting۔ ایسے فیصلے کیوں نہیں اپرووڈ فار رپورٹنگ ہوتے کہ یہ پریسیڈنٹ نہ بنے لیکن آپ اسپیسیفک لوگوں کو ریلیف مل جاتا ہے۔ یہ عدالت کا کہنا کہ ہم نے یہ کہا، عدالت نے یہ دیکھنا ہوتا ہے، اور یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کوئی چیلنج کرتے ہیں، JITC ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی، وہاں پر آپ نے دوسرے فریق کو سننے بغیر معطل کر دیا، 3 سال سے وہ معطل آ رہی ہے، تو یہاں پر آپ نے تو دونوں فریقین کو سن لیا تھا، آپ دیکھتے اس کو آئین کی کسوٹی پر پرکھتے اور آپ یہ دیکھتے کہ آیا یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے، اور اگر آپ کو پرائما فیشا لگے کہ یہ غیر آئینی ہے تو آپ معطل کر دیں۔ لیکن یہ جو عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ اگر ہم ریسٹور کر دیں تو کیا وہ اپنی جو پاور ہے اس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے
اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے. Barrister Ali Zafar, advocate for the petitioner, in response gave a written undertaking by the petitioner in following terms. تو علی ظفر صاحب نے پیٹیشنر پرویز الہی کی جانب سے ایک انڈرٹیکنگ دی ہے تحریری. I, Chaudhry Pervez Elahi, Chief Minister Punjab, undertake that if the governor's order is suspended and Chief Minister and cabinet restored to its original position, I shall not advise the governor to dissolve the assembly till the next date of hearing. تو میں اگلی تاریخ تک جو نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ ہوگی تب تک میں اسمبلی ڈیزالو نہیں کروں گا. یہ انڈرٹیکنگ عدالت نے کہا ہم نے دے دی. اس کے بعد ان ویو آف above submissions and undertaking given by the petitioner, the operation of impugned orders dated 19/12/2012 جو وہ آرڈر ہے اعتماد کا، جو یہ کہا جا رہا تھا نا کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کہا جائے گا کہ آپ ہفتے بعد اعتماد کا ووٹ لے لیں، 10 دن کے بعد اعتماد کا ووٹ لے لیں. گورنر کہہ رہا ہے کہ جی آپ، گورنر کا وکیل کہتا ہے خالد اسحاق صاحب کہ جی ان کو 3-4 دن دے دیں، اعتماد کا ووٹ لے لیں. تو وہ ساری چیزیں ختم کر دی ہیں. 19/12 کا جو اعتماد کے ووٹ کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا اس کو بھی معطل کر دیا ہے، اور جو 22/12 کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو بھی معطل کر دیا. shall be held in abeyance till the next date of hearing. However, this order will not preclude the petitioner from taking vote of confidence on its own accord. کہ اگر وہ اپنی مرضی سے جو اپنی منشا سے ووٹ آف کانفیڈنس اور اعتماد کا ووٹ لینا چاہتے ہیں، وہ پرویز الہی کی اپنی مرضی ہے. عدالت پرویز الہی کو نہیں روکے گی کہ اگر وہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں. ہاں، جو گورنر نے کہا تھا اعتماد کا ووٹ لینے کا، اس نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا. دونوں نوٹیفیکیشن معطل کر دیے گئے ہیں اور 11 جنوری کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں. چونکہ 8 جنوری تک چھٹیاں ہیں ہائی کورٹس کی، جو موسم سرما کی چھٹیاں ہیں، تو اس وجہ سے 11 جنوری کی تاریخ اس میں مقرر کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ میرے خیال میں تو جو چیزیں تھیں ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزوں کو بڑے فلیکسیبل طریقے سے عدالتوں نے دیکھا ہے. لیکن اب چونکہ جو فیصلہ آ گیا ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے، اور اس میں اہم جو چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پہلے پرویز الہی کے لیے وہ ریلیف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اب جو کانفیڈنس کا معاملہ تھا اس پر بھی جو گورنر کا نوٹیفیکیشن معطل کیا ہے، تو اب جو چیزیں ہیں وہ کسی اور طرف چلی جائیں گی. الٹیمیٹلی عمران خان اپنی تیاری جاری رکھیں گے اور 11 جنوری کو ان کے معاملات کس طرف جاتے ہیں، کیونکہ ان کا جو انڈرٹیکنگ ہے وہ 11 جنوری تک ہے. 11 جنوری کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا فیصلہ عدالت میں ہوگا. اور یہ آئین کے میرے خیال میں تو ایک وزیر اعلیٰ کو جو آئینی اختیارات دیے گئے ہیں یہ ان کے اوپر قدغن لگانے کے مترادف ہے جب ان سے کنڈیشن لی جائے یا ان سے انڈرٹیکنگ لی جائے. دیکھتے ہیں اگلے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.